بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کی طرف اور اس چیز پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پوری کامیابی حاصل کرنے والے، پوری طرح مراد کو پہنچنے والے، پوری طرح فلاح پانے والے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں متقین لوگوں کے اوصاف کو ذکر کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب سے متقین لوگوں کی صفتیں شروع ہوتی ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون پر ختم ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ چار آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسان کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن کریم کی ان ابتدائی آیات کریمہ سے شروعات فرمائی، جو بنیادی طور پر تین مضامین پر مشتمل ہے: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ بنیادی طور پر ان تین مضمونوں پر یہ آیات کریمہ مشتمل ہے۔ پھر چوتھی چیز جو آتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب یعنی یہ قرآن کریم اور جتنے بھی معجزات اور جتنی بھی احادیث قدسیہ وہ سب کے سب بما انزل الیک کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے انبیاء کرام تشریف لائے وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی اور جو صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ایمان کی طرف اشارہ ہے، وما انزل من قبلک کے اندر۔ اور پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت کریمہ میں آخرت پر یقین جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ متقی شخص کے اندر یہ صفتیں ہونا اسے پوری طرح تقوی سے شرابور کر دیتے ہیں، تقوی سے ان کی زندگی کو بھر دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن میں یہ اوصاف اور صفتیں پائی جائیں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یؤمنون بالغیب،
ایمان کی تعریف کہ یؤمنون ایمان کی تعریف یہ کی تھی کہ کسی بات پر، کسی کے اعتماد پر، کسی بات کو کسی کے اعتماد پر پورے یقین کے ساتھ مان لینا، لغت میں اس کو ایمان کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان یہ کہتے ہیں کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقین کے ساتھ مان لینا، یقین کے ساتھ جان لینا۔ تو پھر ایمان کی شروعات دل سے ہوتی ہے اور اعضاء پر پوری ہوتی ہے، اور تو اسلام کا محل، ایمان کا محل بھی قلب ہے، دل ہے، اور اسلام کا محل بھی قلب ہے، دل ہے۔ تو ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء پر پورا ہوتا ہے، اور اسلام کا محل بھی دل ہے۔ تو یہ اسلام زبان سے اقرار، اعضاء سے عمل، کہ پوری طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو اس ایمان کے بغیر نہ تو اسلام مکمل اور نہ ہی اسلام کے بغیر ایمان مکمل۔ تو ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کے ساتھ ایک شخص مسلمان بنتا ہے، مومن بنتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ رہے تو ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان لوگ کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے اور اعضاء سے عمل بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے، جہاد بھی کر رہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو ایمان جاننا، اس کا معنی جاننا جو آتا ہے، جان لینا کسی چیز کے بارے میں، تو صرف جاننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو شریعت کے اعتبار سے جو ایمان کی تعریف ہوئی کہ کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقین کے ساتھ جان لینا، مان لینا، اس تعریف کے مطابق ایمان لانے والا شخص مومن کہلاتا ہے۔ تو صرف محسوسات اور مشاہدات کی گواہی دینے سے اسے مومن نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، دوسرا اس کی تصدیق کرے، ہاں جی یہ سفید ہی ہے۔ ایک شخص کہ یہ سیاہ کپڑا ہے، دوسرا اس کی تصدیق کرے، ہاں جی یہ سیاہ ہی ہے، تو صرف اتنا تصدیق کرنے سے وہ مومن نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کا تصدیق کرنا، دل سے مان لینا، جان لینا، تو جانتا تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، لیکن صرف علم کے بعد، علم یعنی کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، جان لینا، جبکہ دل کے ساتھ اس کی پوری تصدیق نہ ہو، جس طرح زبان سے اقرار ہو رہا ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ جس طرح شیطان قیامت تک کے لیے دھتکارا گیا، ذلیل اور رسوا ہو، جانتا تھا لیکن دل سے تصدیق نہیں اور زبان سے بھی انکار کر دیا، لیکن جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت جو انہیں نعمت پیغمبری عطا فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے، لیکن اسے ذلیل کر دیا اس کے تکبر کہ وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام یعنی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اپنے آپ کو اس پر پھوڑے دے رہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس نے حقارت کی نظر سے دیکھ کر اسی چیز نے اسے تکبر کے اندر مبتلا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ دھتکارا گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ تو غیر دوسرا یہاں پر لفظ ایمان یؤمنون کے ساتھ لفظ غیب آیا ہے۔ غیب کہتے ہیں
کہ ایسی چیز کو کہ جس کا ادراک عقل نہ کر سکے. شریعت کی اصطلاح میں غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا لغت کے اعتبار سے غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا عقل ادراک نہ کر سکے اور حواس خمسہ کے ذریعے وہ معلوم نہ ہو سکے. یعنی آپ کی زبان کے چخنے سے وہ معلوم نہ ہو، آنکھ کے دیکھنے سے معلوم نہ ہو، کانوں کے سننے سے معلوم نہ ہو، ہاتھوں کے چھونے سے معلوم نہ ہو، تو گویا کہ فرض یہ حواس خمسہ کے ذریعے جو چیز معلوم نہ ہو سکے اسے غیب کہتے ہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام قیامت کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزات اتری، جو تعلیمات اتری، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کی، منکر نکیر کے سوالات کی، فرشتوں کی، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو غیب میں شامل ہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں سے غیب ہے. تو ان تمام چیزوں کو کہ دل کی تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ مان لینا. تو اب یوں تعریف ہوئی کہ یہ تمام باتیں کہ جو آخرت سے متعلقہ ہے، قرآن سے متعلقہ ہے اور فرشتوں سے متعلقہ ہے، تقدیر سے متعلقہ ہے، بعثت بعد موت سے متعلقہ ہے، ان تمام باتوں کو یعنی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقین کے ساتھ مان لینا. تو ایمان کی تعریف یوں ہو، یقین کے ساتھ مان لینا. تو یہ غیب کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبریں دی وہ سب غیب میں شامل ہیں. غیب میں شامل. تو یہ ایسا اعتقاد اور یقین ہے کہ اگر یہ چیز، یہ دولت غیب کی مل جائے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک عظیم بدلاؤ پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بہاریں ہیں، جتنی رونقیں ہیں، وہ سب کی سب اگر آخرت میں یقین کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے تو ان تمام خوشیوں میں، ان بہاروں میں، ان تمام دنیا کے مال و متاع میں انسان اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے. چاہے وہ تنہا ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے وہ ہجوم میں ہو، وہ پھر ڈر کر زندگی گزارتا ہے. اور اگر آخرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر، احادیث پر، بتلائی ہوئی باتوں پر، قرآن پر ایمان نہ رکھا جائے تو پھر انسان صرف یہ سمجھے کہ حکومت کے ڈر سے، حکمرانوں کے ڈر سے اور حکومت کی تعزیرات کے خدشے سے انسان جرائم سے باز آ جائے تو وہ اتنی حد تک تو رہے گا جتنی حد تک اسے حکومتی قوانین کی گرفت میں جہاں وہ آ سکتا ہے. جس جگہ پر حکومتی قوانین سے، حکومت کی بالادستی سے وہ ذرا دور ہوا، وہاں پر وہ جرم کرنے سے جو جرم کا عادی ہو گیا وہ کبھی بھی گریز نہ کرے گا، وہ کبھی بھی گریز نہیں کرے گا. اب اگر تنہائی میں وہ گناہوں سے بچے گا، جرم کرنے سے بچے گا، تو اسے ایک چیز ہے جو روکنے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، موت کے بعد کی زندگی کا خوف، حساب و کتاب کا خوف کہ میں نے موت کے بعد اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ خوف اسے جرائم سے روکے گا. تو یہ تیسری آیت کریمہ الذین یؤمنون بالغیب کہ یہاں پر یؤمنون کے ساتھ غیب کا لفظ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں غیب. تو ایمان کے مقابلے میں کفر، شرک یہ چیز آتی ہے. ایمان کے مقابلے میں کفر اور شرک آتا ہے. تو کفر اور شرک سے باز آ کر اپنے آپ کو روک کر غیب کی باتوں پر یقین کرنا، وہ غیب کی باتیں کہ جن کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی. دوسری آیت، چوتھی آیت کریمہ میں آخرت کے مقابلے میں یوقنون کا لفظ ہے. یوقنون ایقان سے، اور ایقان یقین سے بنا، اور یقین یعنی کسی
ایک بات پر ایسا اعتماد کر لینا، یقین کے ساتھ جان لینا کہ جس میں شک اور شبہ کا کی ذرا بھر بھی گنجائش باقی نہ رہے. تو آخرت پر اتنا یقین ہو، تو یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ اس میں ذرا بھر بھی شک اور شبہ نہ رہے. تو تیسری چیز جو تیسری آیت کریمہ میں ہے وہ اقامت الصلاۃ. تو میں نے کل جس طرح ذکر کیا، اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ سیدھا کرنا، یعنی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو سیدھا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ. یعنی ہر حیثیت سے، ہر حیت سے، ہر جہت سے اپنی نمازوں کو، نفلی عبادات کو، فرائض کو، واجبات کو، مستحبات کو جو ہے ہر جہت سے، ہر حیثیت سے پوری طرح انہیں سیدھا کر لینا. جس طرح کہ انہیں سیدھا کرنے کا حق ہے کہ اس میں کوئی خاص نماز کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ تمام فرضی عبادات، واجبی عبادات، مستحب قسم کی عبادات، نفل عبادات سب کی سب اقامت الصلاۃ کے اندر داخل ہو گئے. تو تیسری چیز جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزقناہم ينفقون کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. تو رزق کا معنی بیان کیا کہ روزی کو کہتے ہیں، گزارے کے سما کو رزق کہتے ہیں. تو یہاں پر ہر ایسی چیز کہ جو جس سے دوسرے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں، وہ لوگوں کی پر خرچ کرنا. تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر اس میں غور و فکر کر لے تو ذرا بھر بھی وہ حقیر نہ بنے، بخیل نہ بنے، اور کنجوسی کی نحوست سے نکل کر سخاوت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بن جائے. تو کیوں کہ جب وہ غور کرے گا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یا مجھے مل رہا ہے وہ سب کچھ میرے رب کا عطا کرتا ہے، میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے. اصل حقیقی مالک وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے. جب وہ اس چیز کا یقین کر لے گا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میرے دی ہوئی متاع میں سے، میرے دی ہوئے مال میں سے، میرے دی ہوئے رزق میں سے تم میری مخلوق پر خرچ کرو، مستحق لوگوں پر خرچ کرو، غرباء پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو. تو میرے رب کی طرف سے حکم ہے، اور سارا خرچ نہ کرو بلکہ مما یہ لفظ بتلا رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر ڈالو، اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر ڈالو کہ جتنا چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، جتنی مقدار 2.5% تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اپنے مال میں سے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو چاہے وہ نفلی صدقات اور خیرات کی صورت میں، تو اس میں سے کچھ حصہ جتنا کہ فرض ہے زکوٰۃ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یا نفلی صدقات میں سے حسب توفیق جو ہو سکے ضرورت مندوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرنا. اللہ رب العزت یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ تم اپنا سارا کا سارا مال میرے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ کچھ حصہ خرچ کرنا، اور وہی خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے جو اصل مالک اور اصل خالق ہے جن چیزوں کا. تو وہی حکم دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے خزانوں میں سے کچھ خزانوں کا عارضی طور پر مالک بنا دیا، اور وہ ملکیت تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے، لیکن جتنا زمانہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے ذات کی اس چیز پر عارضی ملکیت ہے، اس عارضی ملکیت میں سے بھی تم میری مخلوق پر خرچ کر ڈالو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ایسا کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے ذمن میں آ جاتا ہے، متقی لوگوں کی صفتوں میں آ جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. چوتھی آیت کریمہ میں بتلایا والذین یؤمنون بما انزل الیک. یہ تیسری اور چوتھی آیات کریمہ دو طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا. ایک وہ لوگ جو مشرک تھے، دوسرے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے.
تیسری آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس تیسری آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ شرک سے تائب ہو کر مشرف و اسلام ہوئے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اور جو چوتھی آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب تھے، جو گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے. تو اس چوتھی آیت کریمہ کا پہلا حصہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں تک قرآن کریم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ جتنے بھی معجزات ہیں، احادیث قدسیہ ہیں یا پھر قرآن کریم ہے، یہ سب کی سب چیزیں والذین یؤمنون بما انزل الیک کے اندر آ گئی. اور وما انزل من قبلک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ تمام کے تمام لوگ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کردہ صحیفے یا کتابیں، وہ سب کی سب وما انزل من قبلک کے اندر آ گئی. کہ تو اب ان گزشتہ تمام کتابوں پر، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ اہل یہود تھے، اہل نصارہ تھے کہ تورات پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ان لوگوں میں سے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. تو ایسے لوگ جو ہے ان کی فضیلت مشرک لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی کہ پہلے جن انبیاء پر ایمان لانے کا حکم تھا ان پر بھی ایمان لائے، اور پھر جب آخر زمان پیغمبر آگے تو اس پر بھی ایمان لے آئے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں کی عزت اور فضیلت بڑھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کی بنا. تو اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کی دلیل بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمان پیغمبر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور شخص نہیں آنا کہ جس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن کریم اترا، اس قرآن کریم میں 40 سے 50 آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں من قبل کا کے الفاظ ہیں کہ آپ سے پہلے من بعد کا کہیں نہیں آیا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے تھے یا آپ کے بعد لوگوں پر اللہ کی طرف سے احکامات اترے گے، ایسا کہیں نہیں آیا. جہاں کہیں بھی پورے قرآن کا آیا من قبل کا آیا، جہاں کہیں بھی آیا من قبل کا آیا. من قبل کا لفظ یہ دلیل ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے وہ انبیاء اکرام برحق تھے، ان کی تعلیمات برحق تھی، اور اب آپ اور آپ کی تعلیمات برحق ہیں. آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. چنانچہ قرآن کریم میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہیں فرمایا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، کہیں فرمایا ولقد ارسلنا برسول من قبلک. تو آگے پیچھے الفاظ کے ساتھ قبلک کے ہی الفاظ آئے. سنت من ارسلنا قبلک من سنتنا، سنت کے الفاظ آئے. تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو ہے من قبل کا الفاظ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی اہمیت اور فضیلتیں بیان فرمائی کہ یہی لوگ برحق ہیں، یہی لوگ ایمان یافتہ ہیں.
تو اللہ رب العزت نے اس چوتھی آیات کریمہ میں جو آخرت یوقنون کے الفاظ آئے کہ آخرت پر یقین کرنا، جب آخرت پر یقین ہوگا، یقین کے ساتھ ایمان لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں زندگی کے ہر قدم کو سنبھل کر اٹھائے گا اور سنبھل کر زندگی گزارے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ موت کے بعد میں نے حساب دینا ہے اپنے اعمال کو۔ یہ یقین کر لے، جس میں ایسے یقین کے ساتھ زندگی گزارنا کہ شک اور شبہ نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، شک اور شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایسے یقین کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو یقین کے ساتھ زندگی گزارنا آخرت کا یقین ہی ایسا یقین ہے، غیب کی باتوں پر ایمان ہی ایسا ایمان ہے جو انسان کو آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے اور حساب و کتاب کی فکر مندی اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب اور آخرت کے ساتھ یقین، آخرت پر یقین، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں بدلاؤ لاتی ہیں اور شیطان کی وساوس اور شیطانی جال سے، شیطان کے مکر و فریب سے ایک مسلمان کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ تو اپنے دلوں میں آخرت پر یقین کا ہونا بے حد ضروری ہے اور ایمان بالغیب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب ایمان بالغیب ہوگا اور آخرت پر یقین ہوگا تو ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، شیطان کے راستے پر نہیں چلے گا اور جو ہے دھوکے کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، جھوٹ سے محفوظ حفاظت کے ساتھ بچ کر زندگی گزارے گا، معاملات میں درستگی پیدا کرے گا، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کرے گا، سود سے بچے گا، حرام سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، گویا کہ ہر برے کام سے ایک انسان کی، ایک متقی شخص کی حفاظت ہو جاتی ہے جب وہ تقوی حاصل کر لیتا ہے ایمان بالغیب کے ساتھ، جب وہ متقی بن جاتا ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ، جب وہ متقی بن جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، جب وہ متقی بن جاتا ہے بما انزل الیک کے ساتھ، جب وہ متقی بن جاتا ہے وما انزل من قبلک کے ساتھ، جب وہ متقی بن جاتا ہے وبالآخرۃ هم یوقنون کے ساتھ، تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ ساری صفتیں جس شخص میں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو انسان جب ان اوصاف کو اپنی زندگی میں پوری طرح اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا، ہدایت کے راستے پر وہ شخص گامزن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب یہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا، مذکورہ چیزوں پر مطابق زندگی گزارنے والا بن گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ پوری طرح کامیابی کو پہنچ چکے، یہی لوگ پوری طرح کامیابی کو پہنچ چکے، یہی لوگ پورے کے پورے مراد کو پہنچ چکے، یہی لوگ پورے کامل طور پر فلاح حاصل کر چکے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بشارت دی، اگر ہمیں یہ مذکورہ چیزیں، یہ متقی لوگوں کی صفتیں
ہمارے زندگی کا لازمی حصہ بن جائے تو ہم لوگوں کے لیے دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے خوشخبری کہ پھر تم لوگ ہدایت یافتہ ہو چکے، تم لوگ فلاح پانے والے ہو چکے۔ تو یہی راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے کہ اس راستے پر عمل کیا انبیاء اکرام علیہ السلام نے، اس راستے کے مطابق زندگی گزاری شہداء نے، اس راستے کے مطابق زندگی گزاری نبیوں نے اور نیک لوگوں نے، اور اس راستے کے مطابق زندگی گزاری، لہذا ہم بھی اسی راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ تو یہاں تک ان آیات کریمہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو متقی لوگوں کی ان صفات پر پوری طرح عمل کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى